الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس نمبر 11 ہے اور اس درس کا تعلق باب الاذان سے ہے، یا باب الاذان کا درس نمبر یہ 11 ہے. سابقہ درس میں وہ حدیث پیش کی گئی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی فجر کی نماز میں سوتے رہے، پھر سورج نکلنے کے بعد سب بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر اقامت انہوں نے کہی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ یہ فجر کی نماز پڑھی، اور اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت سنت بھی پڑھی. اس حدیث کے متعلق اہم جو فائدے ختم ہو چکے، لیکن اخیر میں ایک اشکال ذکر کیا گیا، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہماری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن ہمارا دل نہیں سوتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اٹھے فجر کے وقت میں؟ تو اس کا جواب یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، بشر کے دائرے سے ہٹ کر نہیں تھے. جس طرح کہ ایک بشر سو جاتا ہے، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیت آئی. اور اس سوال کا جواب یا اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ہماری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے. فجر کس طرح پتہ چلتا؟ آنکھ سے یا دل سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کا طلوع ہوا یا نہیں؟ آنکھ سے. تو جب آنکھ سو گئیں تو ظاہر بات ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا جو وقت آیا گزر بھی گیا اور آپ کو اس وقت نیند کی وجہ سے نہیں پتہ چلا. تو اس کا تعلق اس لیے آنکھ سے، دل سے نہیں. یہ جواب اہل علم دیتے ہیں. یہ بھی مختصراً یہ بیان کیا جا رہا ہے ایک اور فائدہ کہ اگر آدمی نے پوری کوشش کی فجر کی نماز میں اور نمازوں میں اٹھنے کے لیے، کوشش اس نے کی اور پھر نہیں اٹھا، نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو وہ معذور ہے، گنہگار نہیں ہے، مرفوع القلم ہے. لیکن جو ایک آدمی قصداً نماز چھوڑتا، بعد میں الارم سیٹ کرتا فجر کے بعد ہی اٹھنا ہے، سورج نکلنے کے بعد، یا کوئی آ کر یہ ہوتا ہے ابو نے امی نے جگایا، بچے بچیاں جوان ہیں جگا بھی دیتا، بھی سوتے رہے، تو ایسی حالت میں وہ گنہگار ہے. اور یہ مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے، تساہل نمازیں چھوڑنا، خاصتاً فجر کی نماز، اللہ المستعان. اس میں بھائیوں اچھا طبقہ بھی اس میں للاسف ملوث ہے، خاص ہمارے اور آپ کے زمانے میں، دور میں لوگ رات بھر جگتے ہیں فالتو چیزوں میں، غیر فالتو میں، اور پھر فجر سے پہلے سو جاتے ہیں. یہ خطرناک مسئلہ ہے، جبکہ پہلے تہجد کی نماز مشکل سے لوگ چھوڑتے تھے. تو یہ تساہل حقیقت میں بہت ہی مشکل ہے، اور یہ بھی مشکل ہے. بہت سے آبا، بہت سے مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تو برابر جگاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے بچے کو آرام کرنے دو. حقیقت میں اگر آپ صحیح میں ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں تو آپ کو ان کی نماز کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. ایسے بچے کا کیا فائدہ جو دنیاوی اعتبار سے آپ کامیاب کر لے جائیں اور دین کے اعتبار سے آپ کا بھی کام نہیں آئے. وہی بیٹا، وہی بچہ کل نماز جنازہ میں بھی اسے دعا بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ کے لیے دعا کر دے، کیا فائدہ؟ اسی لیے دنیاوی بھی امور میں آگے بڑھائیں، محنت کریں، بالکل یہ مطلوب ہے، اور دین بھی ساتھ ساتھ سکھائیں، اس میں بھی آگے کریں، یا آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے. انتقال ہونے کے بعد اعمال صالحہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. 3 ذرائع ہیں، اس میں سے اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد. اور ادھر نیک اولاد کا ذکر آیا، نہیں آیا کہ اولاد اگر دعا کریں. کیوں؟ اس لیے جو نیک اولاد ہیں وہ اپنے لیے دعا نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کیوں کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ بہت ہوگا ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے غیر شرعی طریقہ قرآن خوانی ہوا، کچھ لوگوں کو بلا لیں گے جو غیر شرعی ہے،
اور سمجھیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی اور ختم. پھر اس کے بعد 1 ہفتے 10 دن کے بعد خلاص بھول گئے آپ کو، نہ آپ کے حق میں دعا، نہ ایسے ہی ثواب پہنچ رہا ہے. تو اتنی محنت آپ نے جو پیسہ لگایا یہ آپ کے حق میں نقصان ہو. اسی لیے خوش نصیب وہ آدمی ہے جو اپنے بچوں کے بارے میں یہ فکر مند رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے وہ صالح. اور اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں بھائیوں، مختلف اسالیب ہیں. ایک اہم ہے جس میں ہم شاید توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ ہے دعا. اس کا اہتمام کریں. دشواریاں بھی بڑھتی ہوئی چلی جا رہی آج اس سال میں، بلکہ کہیے اس دن میں، آج کل سے فرق ہے. اللہ المستعان. اور یہ سب جانتے ہیں آپ، وسائل ٹیکنالوجی کی یہ جو ایک طرح یہ رحمت ہے، لیکن رحمت سے زیادہ اب زحمت نظر آ رہی ہے. اللہ المستعان. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اہل و عیال کو، آپ سبھی کے اہل و عیال کو، تمام مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، مرد عورتوں کو، سب کو صالح، نیک، متقی، پرہیزگار بنائے. آخری فائدہ ذکر کر کے یہ آگے بڑھ رہا ہوں اس حدیث میں کہ اذان کی حکمت کیا. اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اطلاع کرنے کے لیے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا. تو یہاں جو نماز کا وقت ختم ہو گیا، وہاں اذان دینے کا پھر مقصد کیا ہے؟ ٹائم تو ختم ہو گیا. صحیح. اس لیے کہ بتانے کے لیے کہ اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جتنے لوگ وہاں حاضر ہیں ان کو پتہ چل جائے. ورنہ الاصل اذان کیوں کہی جاتی ہے، دی جاتی ہے؟ کس لیے؟ ٹائم بتانے کے لیے کہ وقت ہو گیا. اب ایک نئی حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 10 اور حدیث نمبر 11، اور یہ درس ہے درس 11. اس طرح تقریباً ہر درس میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے. تو اس طرح درس زیادہ طویل نہیں ہے، یہ درس اوسط اس کو مانیں گے، مختصر نہیں ہے نہ طویل. حدیث وَلَهُ یعنی امام مسلم، وَلَهُ أي لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة. وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. غور سے سنیں، ادھر سوالات کروں گا آپ لوگوں سے، ادھر سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کئی اس طرح اشکالات ہیں یا احادیث میں بظاہر تضاد ہے، تو یہ سمجھیں تاکہ اخیر تک سمجھ سکے کہ صحیح پھر مسئلہ کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے، یا اتنے حدیثوں کے اختلافات کا پھر نتیجہ کیا ہے، ترجیح راجح کیا ہے. اس میں کتنی حدیثیں ہیں؟ کتنی حدیثیں ہیں سامنے؟ 2 حدیثیں. پہلی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی، اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں پہنچے. یہ حج کے متعلق ہے کہ نہیں؟ مزدلفہ میں کون سی رات پہنچتے حجاج مزدلفہ؟ 10 رات، یعنی 9 ذی الحجہ میدان عرفہ میں دن گزارتے ہیں. سورج ڈوبنے کے بعد پھر مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں اور وہاں رات گزارتے ہیں. یہ بھی حدیث لمبی حدیث ہے. جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بہت ہی لمبی. اس میں جابر رضی اللہ عنہ نے پورا شروع سے لے کر اخیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ذکر کیا ہے. مدینہ سے شروع سے لے کر اخیر حج تک انہوں نے پورا نوٹ کیا ہے، یہ ذکر کیا جابر رضی اللہ عنہ. اسی لیے اس حج کے مسئلے میں ان کی حدیث کا کافی اعتبار ہے. اور اختلافات اگر اور حدیثوں سے ہوئی تو اس اعتبار سے اس حدیث کو مقدم کیا جاتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی تفصیل سے اور نہایت ہی باریکی سے دیکھتے ہوئے انہوں نے نقل کیا. اور یہ بھی ابھی دیکھیں گے حدیثوں میں اختلاف آئے گا. ایک اہم وجہ ہے راجح کرنے کا کہ یہ جابر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے تفصیل سے یہ حج بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر سے مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامتوں سے پڑھی. کتنا؟ 1 اذان اور 2 اقامتوں سے. آج کیسے کرتے ہیں حجاج؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا، 1 اذان دیتے ہیں اور 2 اقامت.
اچھا، لیکن دوسری روایت اب دیکھیں، اور مسلم ہی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے، مغرب اور عشاء یہ بھی مزدلفہ کی بات ہے، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جمع کر کے ایک ہی اقامت کے ساتھ ادا فرمائیں۔ اس سے کیا واضح ہوا؟ پہلی بات اذان کا ذکر نہیں آیا، اور اقامت کتنی مرتبہ ذکر آیا؟ ایک مرتبہ آیا۔ لیکن آگے بڑھیں، زاد ابو داؤد لکل صلاۃ، اور ابو داؤد نے اتنا اضافہ نقل کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے تو اس سے واضح کیا ہوا کہ اقامت کتنی مرتبہ کہیں؟ 2 مرتبہ، اور اذان کا ذکر نہیں آیا۔ اور اسی کی ایک روایت میں منقول ہے، یعنی ابو داؤد کی، کہ ان دونوں نمازوں میں سے کسی کے لیے بھی اذان نہیں دی گئی۔ تو خلاصہ دوسری روایت کا تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا بات واضح ہوئی؟ ہاں، بغیر، بہت صحیح، پوری اگر یہ تینوں روایتوں کو سامنے رکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث، تو واضح ہوا کہ بغیر اذان کہے 2 اقامت، تو 2 اقامت میں تو اتفاق ہے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، لیکن اذان کا ادھر ذکر نہیں ہے۔ دیکھیے یہ حدیث، اس میں لمبی باتیں بہت ہی اختصار سے میں پیش کر رہا ہوں، ہر جگہ کوئی ضرور نہیں ہم تفصیل میں جائیں، لیکن یہ تخریج روایتیں دونوں حدیثوں کی تخریج کرنے کے بعد، پہلی حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی تخریج پیش کر رہا ہوں۔ امام مسلم نے روایت کی ہے اپنی کتاب صحیح میں، پیج نمبر 513، حدیث نمبر 1218۔ کتاب کس کتاب میں ہوگی یہ حدیث؟ ہاں نہیں، صحیح مسلم کی کون سی کتاب میں؟ باب الاذان میں، ہاں اس سے زیادہ واضح نہیں، ہاں بہت صحیح، کتاب الحج میں۔ یہ تو اتنا جملہ کا تعلق ہے باب الاذان سے نا، ورنہ اصل پوری بات کا تعلق کس سے ہے؟ حج سے، تو حج میں ذکر کرنا ظاہر ہے کہ اقرب ہے، صحیح۔ تو امام مسلم نے کتاب الحج میں باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا پورا اسناد اپنے شیخ ابو بکر ابن ابی شیبہ سے روایت کرتے ہیں، اور دوسرے شیخ اسحاق ابن ابراہیم سے، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں حاتم ابن اسماعیل المدنی سے، جو روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین، جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی یہ زین العابدین کے کیا ہیں؟ پوتے، جعفر ابن محمد، جو شیعوں کے نزدیک ان کے اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں، جعفر الصادق جن کو کہتے ہیں، اور ان کے والد ابو جعفر الباقر۔ جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی محمد ابن علی ابن الحسین سے، جو روایت کرتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ سے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث لمبی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حج کا پورا شروع سے اخیر تک ہے۔ اس حدیث میں یہ عبارت ہے حتی اتی المزدلفہ فصلی بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتین، جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ مزدلفہ پہنچے، آپ نے وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی، ایک اذان اور 2 اقامت سے، ولم یسبح بینہما شیئا، اور دونوں کے درمیان آپ نے اور نمازیں نہیں پڑھی، الی آخرہ۔ دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، جس کی روایت کس نے کی ہے؟ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح میں، پیج نمبر 542، حدیث نمبر 1288، اور ایسے ہی خاص نمبر 279، یا حدیث نمبر 279 اور 290، کتاب الحج، وہی کتاب، باب الافاضة من عرفات الى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة۔ اس طریق سے روایت کرتے ہیں، طریق سعید بن جبیر، جو ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المغرب والعشاء بجمع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز جمع مراد کیا ہے؟ جمع، مزدلفہ کا دوسرا نام ہے جمع، وہی لفظ جمع کرنا، جمع مزدلفہ میں۔ صلی المغرب 3، مغرب آپ نے 3 رکعت پڑھی، عشاء کتنی رکعت؟ 2، بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، مسلم کی روایت میں ایک ہی اقامت، جس طرح کی حدیث میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ۔
اور ایسے ہی ابو داؤد نے بھی روایت کی اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 283 حدیث نمبر 1930 1931 کتاب المناسک باب الصلاۃ بجمع. ابو داؤد کی ایک دوسری روایت ہے حدیث نمبر 1927 پیج نمبر 282 من طریق حماد بن خالد. یہ طریق ہے حماد بن خالد جو روایت کرتے ہیں ابن ابی ذئب سے، جو روایت کرتے ہیں زہری سے، جو روایت کرتے ہیں سالم ابن عبداللہ سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے. اس کی عبارت اوپر لکھ دی گئی ہے اقامت جمع بینہما. اس سے کیا واضح ہوا کتنی اقامت؟ باقامت اقامہ جمع بینہما. اس سے واضح ہوا ہاں یعنی دو اقامت ہر نماز کی ایک ایک اقامت آپ نے کہی. ایسے ابو داؤد کی ایک تیسری روایت ہے جو حدیث نمبر 1928 طریق عثمان بن عمر جو روایت کرتے ہیں ابن ابی ذئب عن الزہری عن سالم بن عبداللہ عن عبداللہ بن عمر. اس میں کیا ہے باقامت واحدہ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے ایک اقامت. ولم ینادی فی الاولی، اور شروع میں آپ نے اذان نہیں دی. ولم یسبح علی اثر واحد منہم. خلاصہ کرام جس طرح کہ شروع میں میں نے تخریج سے پہلے بیان کیا کہ دوسری حدیث کی طرف دیکھیں. دوسری حدیث جو ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے اس میں کئی روایتیں، کچھ روایتوں میں آیا ایک ہی مرتبہ آپ نے اقامت کہی، کچھ میں آیا دو ذکر کیا. اس سے کیا واضح ہوا؟ خلاصہ کیا ہوا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پوری روایتوں کو سامنے رکھیں گے تو کیا نتیجہ مل رہا کہ آپ نے دو اقامت کہی اور اذان نہیں کہی. اذان نہیں کہی. جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث نہیں بھائیو، اسی لیے کہا توجہ چاہتا ہوں شروع میں. تو جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا ایک اذان دو اقامت. مزدلفہ کی بات ہو رہی ہے، حاجیوں کے لیے مزدلفہ کی رات جو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، جمع تاخیر قصر اور جمع تاخیر. اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیثوں میں کئی روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر اذان اور دو اقامت. اچھا یہ جو آتا ہے یہ بغیر اذان اور دو اقامت، حقیقت میں امام بخاری نے بھی یہ روایت کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا. واللہ عالم، ہو سکتا ہے ان سے بھول چوک ہو گئی اس لیے زیادہ مقدم تھا کہ یہ حدیث ذکر کرے. اس میں بھی یہی آتا کل واحدۃ منہما باقامہ، دونوں نمازیں آپ نے الگ الگ دونوں کے لیے آپ نے اقامت کہی. المہم تو اس میں بھی اس بات کی تاکید ہے. اب اس میں اور تفصیلی باتیں ہیں لیکن اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اور یہ تخریج پر بات ختم کر رہا ہوں. ایک تیسری قسم کی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری میں. اس میں آتا ہے دو اذان اور دو اقامت. کیا آتا ہے؟ دو اذان اور دو اقامت. اس میں تفصیل ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس طرح کتنی قسم کی روایتیں آ گئیں؟ تین. پہلے قسم یاد کر لیں جابر رضی اللہ عنہ کی، ایک اذان دو اقامت، جس پر آج عمل کرتے ہیں اکثر حاجی. اور دوسرا ابن عمر، اس میں کیا ہے؟ بغیر اذان اور دو اقامت. اور ایسے ہی پھر ابن مسعود سے کیا آتا ہے؟ دو اذان دو اقامت. یا اور اس کے ایک دم برعکس ان کی بھی روایت صحیح امام بخاری میں. بہرحال یہ بھی اضافہ کر رہا ہوں لیکن انشاءاللہ کنفیوز نہیں ہوں گے. اسامہ رضی اللہ عنہ سے بھی آتا ہے جس طرح کی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آتا ہے، دو اقامت بغیر اذان. اب ان روایتوں میں صحیح روایت کیا ہے؟ ایک اذان دو اقامت. کیوں؟ اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث میں بات آتی ہے اور انہوں نے تفصیل سے بہت ہی باریکی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ادھر ذکر کیا. بہت صحیح. تو یہ پہلا جواب کہ پہلی والی حدیث سے، اس لیے جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا اور انہوں نے مزید اہتمام کیا اور مزید انہوں نے اہتمام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا جو طریقہ انہوں نے نقل کیا بخلاف مثلا اور صحابہ اس مسئلے میں. دوسرا جواب دیتے کہ اور جو حدیثیں ہیں اس میں اضطراب ہے. مثلا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیث جس کا میں نے ذکر کیا، جس میں
ابن مسعود سے کیا آتا ہے؟ 2 اذان اور 2 اقامت. ان کے بارے میں حقیقت میں اتنی وہ وضاحت نہیں ہے. پھر یہ بھی آتا کہ ان کا فعل ہے، انہوں نے نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. پھر دوسرے اذان میں راوی نے کہا کہ شاید انہوں نے دوسری اذان کہی، تو پھر اس طرح اس پر ادھر ختم ہو گئی، وہ حدیث مرجوح ہو گئی. تیسرا جواب بہت ہی میں قریب کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کون جواب دے رہا ہے. تیسرا جواب ایک طرح یہ عقلی جواب ہے اور قریب کر رہا ہوں تاکہ آپ جواب کو پکڑ سکیں. عرفہ، میدان عرفہ میں حجاج بیت اللہ الحرام کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ ظہر اور عصر کی قصر کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، جمع تقدیم کرتے ہیں. اچھا، کتنی اذان کہتے ہیں اور کتنی اقامت؟ 1 اذان اور 2 اقامت. یہ مسئلہ اجماع ہے، اس پر کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، اور روایتیں نہیں ہیں کہ 2 اذان 2 اقامت، بغیر اذان 2 اقامت یہ نہیں آئی. اس سے ہم کیسے استدلال کر سکتے ہیں اور ادھر دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ مزدلفہ میں اتنی جو روایتیں ہیں وہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت زیادہ اولا ہے. واضح کر سکتے ہیں، کوئی واضح کر سکتا ہے؟ اچھا، جمع کر رہے ہیں جب نماز کو تو 1 اذان اور 2 اقامت. اچھا، جس طرح کی نہیں، کوئی ضروری نہیں پوری تفصیل ہو. اس حدیث میں اتنی جو بات آ گئی کافی ہے. یہ نہیں، یہ ایسا نہیں، اس کا ایسا اس کا نہیں اس کے وجہ سے آپ کہیں گے پوری تفصیل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے مثلا یہ ضعیف ہو گئی، ایسی بات نہیں. اچھا، تو بہرحال یہ جو جواب آپ لوگوں نے ذکر کیا اور وہ واضح کرتے ہوئے میں نے واضح کر دیا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں آپ نے جمع کی، قصراً آپ نے پڑھی 1 اذان اور 2 اقامت سے. اس کی مخالفت نہیں ملتی ہے. مزدلفہ میں بھی جو جمع کیا جاتا ہے وہ ایسے ہی اس کا بھی طریقہ ہے جو عرفہ میں جمع کیا جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں جمع تقدیم ہے، یہاں جمع تاخیر ہے، تو اس کا بھی حکم مختلف نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں بھی 1 ہی اذان اور 2 اقامت ہونی چاہیے، جس طرح کی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آئے. تو یہ مقدم ہے اور حدیثوں کی بنسبت. یہ ہے اس کا یہ جواب. اس طرح اس حدیث کے متعلق تخریج بات مکمل ہو گئی. اب اس حدیث میں جو فائدے ہیں، کیا رہا ہے؟ پہلا فائدہ، پہلا سبق، اذان کے متعلق مزدلفہ میں. اچھا، تو حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ فقہی مسئلہ ہم استنباط کرتے ہیں کہ اگر دو نمازیں پڑھی جائیں ایک وقت میں تو اس کے لیے ایک اذان دینی چاہیے. 1 اذان دینا مشروع ہے، بہتر ہے، اور 2 اقامت، ہر نماز کے لیے 1 اقامت. یا پھر سے اس طرح کہیے، اس حدیث سے بات واضح ہوئی کہ مزدلفہ کی رات میں حجاج بیت اللہ الحرام مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھیں گے. عشاء کے وقت میں پڑھیں گے، مغرب 3، عشاء 2 رکعت، 1 اذان اور 2 اقامت سے. پھر دوسرا فائدہ، ایسے ہی ہر وہ 2 نمازیں جو ایک ساتھ پڑھی جائیں گی اس کے لیے صرف 1 اذان کہی جائے اور 2 اقامت. یہی راجح مسئلہ ہے. یہ قول امام شافعی اور احمد کا ہے. بہرحال اس میں اور بھی اقوال ہیں، ذکر کر دیتا ہوں، جو راجح اس کو لے لے، باقی مزید علم کے لیے ذہن میں رکھ لے کہ یہ بھی اقوال موجود ہیں. احناف کے نزدیک کہ 1 اذان اور 1 اقامت. اب ان کی کیا دلیل ہوگی بھائیو؟ گزر گئی بات تخریج میں. ابن عمر کی مسلم کی روایت بس، اور روایتیں نہیں، جس میں آتا ہے کیا؟ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. اچھا، تو یہ احناف کے 1 اذان 1 اقامت. مالک کے نزدیک 2 اذان اور 2 اقامت. 2 اذان اور 2 اقامت. ان کی کیا دلیل ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث. ایسے ہی اسحاق ابن راہویہ سے آتا ہے 2 اقامت بغیر اذان. ایسے ہی سفیان سے آتا ہے 1 اقامہ بغیر اذان. اچھا، یہ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ اختلاف ہے؟
بہرحال کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اتنا اختلاف نہیں، اختلاف نہیں، حقیقت میں آپ جب حدیث کے روشنی میں اس کو پلٹائیں گے تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اجتہادات اہل علم کے اپنی جگہ، لیکن کیوں اختلاف ہوا؟ بہت صحیح، روایتیں متعدد اس میں آئیں، اس میں روایتیں متعدد آئیں تو ہر کسی نے مثلا کسی روایت کو بہتر سمجھا یا ان تک وہی روایت پہنچی، اس کے وہ قائل ہو گئے، تو روایات میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اختلاف یہ ہوا۔ تو بہرحال پہلا قول یہی راجح ہے، ایک اذان دو اقامت سے۔ اب ادھر ایک اور سوال ہو سکتا ہے ذہنوں میں آ رہا، اگر کوئی مزدلفہ پہنچ گیا عشاء کے وقت سے پہلے تو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے یا نہیں پڑھے؟ یہ کلیئر ہو گیا ایک اذان دو اقامت، لیکن پڑھے یا نہیں پڑھے؟ اب یہ ہو جاتا، پہلے تو تاخیر ہو جاتی تھی، یا پہلے بھی شروع میں جو نکل جاتے تھے، اب ٹرین میں جن کی باری رہتی شروع میں وہ مغرب کے تھوڑی ہی دیر بعد پہنچ جاتے، اور ایسا ہوا خود اپنے ساتھ، اذان کے بعد ہی فوراً پہنچ گئے۔ ہاں تو پڑھنی چاہیے نہیں، انتظار کرنی چاہیے؟ بہرحال یہ مسئلہ اشکال ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تک پہنچے اور آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ اب کوئی پہلے پہنچ جا رہا تو یہاں ایک طرح یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے، اور اہل علم یہاں اب اجتہاد کریں گے، اور اجتہاد میں دو قول ہو سکتے ہیں، دونوں کا قول راجح ہو سکتا ہے، اسی لیے ہاں کہیں گے واللہ اعلم اقرب یہ ہے، لیکن واللہ اعلم یہ ہے کہ جائز ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے ایک اذان اور دو اقامت سے، لیکن اگر انتظار کر سکتا ہے جس سے انتظار کر لے کہ عشاء کا وقت بھی داخل ہو جائے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لے کہ آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، تو واللہ عالم یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ المسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، شروعات میں پڑھ سکتا ہے، انتظار بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور فائدہ ذکر کر کے حدیث مکمل طور پر یہ ختم کر رہا ہوں۔ اگر ایک آدمی، یہ اضافی ایک فائدہ ہے مزید سمجھنے کے لیے، اگر ایک آدمی 3-4 نمازوں میں سوتا رہا، غافل ہو گیا، تو کیا رائے ہے؟ یہ اس سے قیاس کر کے اس سے استدعا کیا جا رہا ہے، تو کیا کتنی اذان دے؟ ایک اذان، کتنی اقامت کہے؟ جتنی نمازیں جو اس سے چھٹی ہیں۔ اس حدیث کے روشنی میں یہی اہل علم ذکر کرتے ہیں، جس سے شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ شرح بلوغ المرام، ان کی جو کتاب ہے فتح ذی الجلال والاکرام، اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ فیکم لحسن استماعکم وجزاکم اللہ خیرا۔ باذن اللہ عز وجل آئندہ درس میں ملاقات ہوگی، درس نمبر 12، جس میں حدیث نمبر 12 اور 13 پیش کروں گا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔